बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तहानी नुक्ता नज़र से, और आज हम देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है। तो इससे पहले कि आप अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, और इसके दरमियान फ़र्क को भी आपने समझना है। और इसके अलावा हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होता है। इसको हम देखते हैं बारी बारी कि ये सब चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले इसको देखिएगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये पीपीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आपने समझना है। दीज प्रिंसिपल्स, ये असूल अप्लाई व्हेन क्राइम्स आर कमिटेड बाय ग्रुप्स, ये तब एक्टिवेट होते हैं, तब इम्प्लीमेंट होते हैं जब क्राइम कमिट होता है एक ग्रुप की जानिब से, ना कि एक इंडिविजुअल या फ़र्द की जानब से, रेदर दैन इंडिविजुअल्स, यानी मुख्तलिफ जो लोग मिल के काम करते हैं उस पर ये इम्प्लीमेंट होता है। सेक्शन 34 है एंड सेक्शन 149 है पाकिस्तान पीनल कोड का, मेक ऑल पार्टिसिपेंट्स लायबल फॉर एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ अ शेयर्ड इंटेंशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी सेक्शन 34 और 149 जो है वो तमाम उन अफराद को ज़िम्मेदार ठहराता है किसी क्राइम का जो मिलकर शेयर इंटेंशन के तहत या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तहत किए गए हों, इंश्योरिंग अफेंडर्स डू नॉट एस्केप पनिशमेंट। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जिसने भी कमिट किया है, कोई भी मुजरिम जो है वो सज़ा से बच ना सके। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको हम बारी बारी थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बेसिकली होती क्या है। द टर्म कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मीन्स, यानी इसका मतलब ये है लायबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी, इम्पोज्ड अपॉन अ पर्सन, उस बंदे पर इम्पोज की जाती है, लागू की जाती है, नॉट ओनली फॉर हिज ओन डायरेक्ट एक्ट्स, ना सिर्फ उन अमाल के लिए जो डायरेक्टली बराह रास्त उसने खुद सर अंजाम दिए हैं, बट आल्सो फॉर एक्ट्स कमिटेड बाय अदर्स, बल्कि उन अमाल की भी बाज़-औक़ात ज़िम्मेदारी ठहराई जाती है जो दूसरों ने कमिट किए हैं, इन फर्दरेंस ऑफ अ शेयर्ड क्रिमिनल इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर अनलॉफुल एक्ट। यानी एक गैर कानूनी काम सर अंजाम देने के लिए जब मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करेंगे एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत, तो फिर एक शख्स की जिम्मेदारी दूसरे पर भी लागू होगी। इस चीज़ को समझना है। और वो काम जो किया किसी और ने है लेकिन आप उसके साथ शामिल थे, तो आप पर जो जिम्मेदारी आयद होगी उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ठीक है, मज़ीद इसको समझ लेते हैं। कॉमन इंटेंशन क्या है अंडर सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। When a criminal act is done by several persons, जब कोई क्राइम सर अंजाम दिया जाता है बहुत सारे अफराद की तरफ से, by several persons, बहुत सारे लोगों की तरफ से, in furtherance of a common intention of all, जिसमें तमाम की कॉमन इंटेंशन मौजूद होती है, each of such person is liable for that act, हर कोई शख्स जो उस ग्रुप में शामिल होगा वो उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा, in the same manner, बिल्कुल उसी तरह, एज़ इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसने वो अकेले ही सर अंजाम दिया गया हो। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कुछ लोग मिलकर, 8-10 लोग मिलकर एक काम सर अंजाम देते हैं जो क्राइम है, और उसमें से एक बंदा जो है उसमें से फ़र्ज़ करते हैं कत्ल कर देता है, तो फिर वो बाकी जो 9 बंदे हैं 10 में से वो भी उसी कत्ल के मुजरम ठहराए जाएंगे, और ऐसे ही अज्यूम किए जाएंगे, ऐसे ही तस्वर किए जाएंगे जैसे हर एक ने वो कत्ल खुद किया
کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے۔ سیکشن 34 کریٹس جوائنٹ لائبلٹی، یہ مشترکہ لائبلٹی کو کریٹ کرتی ہے، ویئر سیورل پرسنس ایکٹ ٹوگیدر، جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں یا اکٹھا کرائم کرتے ہیں، ود شیئرڈ کرمنل انٹینشن، اور ان کا مقصد جو ہے شیئر ہوتا ہے، یعنی ان سب کا مقصد کرائم سر انجام دینا ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایک شخص کو کام کرے گا تو وہ ایسے ہی تصور ہوگا جیسے اس نے اکیلے وہ کام کیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سیکشن 34 کے۔ کرمنل ایکٹ بائی سیورل پرسنس، کام ہوا ہو غلط یعنی جرم سرزد ہوا ہو لیکن بہت سارے لوگوں کی طرف سے، یہ اس کا ایک انگریڈینٹ ہے۔ ایگزسٹنس آف کامن انٹینشن، ان کے درمیان مل کر کرائم کرنے کی انٹینشن یا نیت ظاہر ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ پارٹیسپیشن ان کرمنل ایکٹ، اور ان تمام لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا۔ فرض کرتے ہیں 3 لوگ مل کر کسی گھر میں چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر داخل ہوگا اور چوری کرے گا، دوسرے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ باہر گلی میں خیال رکھے گا کہ کوئی آ تو نہیں رہا، تیسرا جو ہے وہ کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوگا تاکہ جب وہ دونوں آئیں گے تو ہم تینوں بھاگ جائیں گے۔ اب تینوں کا کام مختلف ہے، لیکن جب شخص اندر جاتا ہے، جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے چوری کرتے ہوئے قتل بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ اب باہر جو کھڑا گلی میں تھا، جس کا کام یہ تھا خیال رکھے لوگوں کا کہ کوئی آ تو نہیں رہا، وہ بھی قتل کا مرتکب ہوا۔ جو باہر گاڑی میں بیٹھا تھا اور جس کا کام صرف یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے تو گاڑی چلا کے بھاگ جائیں گے، وہ بھی قتل کے جرم کا ہی ارتکاب کیا ہے اس نے۔ یعنی جب آپ شیئرڈ انٹینشن کے تحت کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہاں کسی نے بھی کوئی کام کیا تو سب اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ایک مجمع ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی شخص کوئی غلط کام کر دے تو مجمع میں ہر موجود شخص جو ہے اسی سیکشن کے تحت اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب مزید اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سیکشن 149 کامن آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ دونوں بہت ملتے جلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایوری ممبر آف ان لافل اسمبلی، اب یہاں پر ایک نیا لفظ آ گیا، ان لافل اسمبلی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہیں آپ کو بتا دیتا ہوں، قانون کہتا ہے جب 5 یا 5 سے زائد افراد کہیں ایک جگہ ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کسی غیر قانونی کام کے لیے، مشترکہ مقصد کے لیے اور کامن انٹینشن کے تحت، تو ایسا اکٹھ، ایسی اسمبلی ان لافل اسمبلی کہلائے گی۔ تو کامن آبجیکٹ میں کیا چیز ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان لافل اسمبلی ہو، یعنی 5 یا 5 سے زیادہ افراد موجود ہوں۔ 5 سے کم ہوں گے تو پھر وہ ان لافل اسمبلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایوری ممبر آف ان لافل اسمبلی، یعنی ان بندوں میں سے ہر شخص از گلٹی آف offense، وہ اس جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار ہوگا، کمیٹڈ ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ، جو انہوں نے مل کر کامن آبجیکٹ کے تحت اس کو سر انجام دیا گیا ہوگا۔ میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ شرط کیا ہے کہ ان لافل اسمبلی کا ہونا ضروری ہے۔ دس سیکشن کریٹس ویکیریس لائبلٹی فار ممبرز آف ان لافل اسمبلی۔ ویکیریس لائبلٹی بھی بالکل کنسٹرکٹیو لائبلٹی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ویکیریس لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کسی اور نے سر انجام دیا اور ذمہ داری آپ پر آ گئی، تو ایسی ذمہ داری جو کسی اور کے کام کی وجہ سے آپ پر آئی ہو اس کو ہم کہتے ہیں ویکیریس لائبلٹی۔ اب یہاں پر اس کی مزید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان لافل اسمبلی کہاں بتائی گئی ہے، تاکہ پھر ہم کامن آبجیکٹ کو مزید تھوڑا سا دیکھیں۔ تو ان لافل اسمبلی بتائی گئی ہے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 141 کے تحت۔ An assembly of 5 or more persons becomes unlawful if the common object relates to۔ کب اسمبلی جو ہے 5 سے زیادہ یا 5 لوگوں کی ان لافل ہوگی؟ جب وہ اکٹھے ہوں گے کامن آبجیکٹ کے تحت۔ کن کاموں کے لیے؟ یوز آف کرمنل فورس، کہ کہیں وہ طاقت کا، کرمنل فورس کا استعمال کریں۔ ریزسٹنس آف لا، کہیں قانون کو توڑیں، اس کی مخالفت کریں۔ کمیشن آف offense، کہیں مل کر کرائم کریں۔ اللیگل پوزیشن آف پراپرٹی، کسی پراپرٹی پر ان کا غیر قانونی قبضہ ہو یا پوزیشن حاصل کرنے کے لیے وہ ایکٹ سر انجام دیں۔ ڈسٹربنس آف پبلک پیس، پبلک پلیس پر یا کسی جگہ پر وہ پبلک پیس کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بنے، تو وہ تمام افراد کہا جائے گا کامن آبجیکٹ کے تحت کہ ان لافل اسمبلی کے ممبر ہیں اور انہوں نے وہ کام مل کے کیا ہے۔ اس میں سے کسی شخص نے بھی کوئی کام کیا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہر شخص نے انفرادی طور پہ وہ کام کیا ہے۔ اب مزید ہم اسینشیل انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سیکشن 149 یعنی کامن آبجیکٹ کے۔ اس میں کیا ہے؟ ایگزسٹنس آف ان لافل اسمبلی، اس میں ان لافل اسمبلی ہونی ضروری ہے۔ سیکشن 34 جو ہم نے پڑھا تھا
اس میں ان لافل اسمبلی کا ذکر نہیں تھا۔ ایگزسٹنس آف کامن آبجیکٹ، ان کے درمیان مشترکہ مقصد ہو کہ وہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں، اور مقصد ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ ان لافل اسمبلی کب ہوتی ہے، جب ان مقاصد کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ہوں۔ آفینس کمیٹڈ ان پروسیکیوشن آف کامن آبجیکٹ، اور انہوں نے مل کر جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا تو اس کے دوران ان سے آفینس یا کرائم کمٹ ہوا ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ ان لافل اسمبلی نے کامن آبجیکٹ کے تحت کام کیا ہے اور ہر شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کامن انٹینشن کیا ہے، کامن آبجیکٹ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور کنسٹرکٹیو لائبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم رپلائی بھی کریں گے۔ تو دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔